الیکشن کی خصوصی ٹرانسمیشن میں آپ کے ساتھ ہوں، مخدوم جاوید ہاشمی صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے اس سیگمنٹ میں، محمد الیاس صاحب ہمارے بیورو چیف وہ ہمارے ساتھ ہوں گے، اور مصطفیٰ کمال صاحب اسی سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ ہوں گے، ایم کے ایم کے ساتھ ان کا بھی تعلق ہے۔ ہاشمی صاحب یہ فرمائیے گا صحیح کا سر، یہ گہما گہمی نہیں ہے الیکشنوں میں، اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ یوں لگتا ہے جیسے بالکل اس کو کارنر کیا گیا ہے اور موقع نہیں دیا جا رہا، اور خود پارٹی بھی موقع نہیں لینا چاہ رہی۔ جب پارٹی کو موقع ملتا ہے تو وہ دیکھ لیں کراچی میں آج کیا کیا انہوں نے پولیس کے اوپر پتھراؤ کر دیا، 7 لوگ زخمی کر دیے۔ تو یہ ہو کیا رہا ہے اور الٹیمیٹلی ان الیکشنز کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ جاوید چودھری صاحب، انتخاب کی گہما گہمی جب ہوتی ہے ووٹرز کو پتہ ہو کہ ہمارے ووٹ کی قیمت 8 فروری کو پڑے گی، لیکن جب ووٹر کو یہ نظر آ رہا ہو کہ یک طرفہ معاملات چل رہے ہیں، انہیں پتہ بھی ہو کہ کل کا وزیر اعظم کون ہوگا، کل کا حزب اختلاف کون ہوگا، تو پھر یہاں پہ جب بھی ایسا ہوا ہے نا 77 کی انتخابات میں بھی جب ہم نے بائٹ کارڈ کیا تو پولنگ اسٹیشن پہ کوئی بندہ گیا ہی نہیں ہے۔ تو یہ ایکچولی ان کا خاموش احتجاج ہوتا ہے ووٹر کا جو وہ کر رہے ہیں۔ تو آپ کا خیال ہے کہ ٹرن آؤٹ کم ہوگا اس الیکشن میں اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، یا پھر پاکستان تحریک انصاف خود زیادتی کر رہی ہے اپنے ساتھ؟ دیکھیں، اگر تحریک انصاف کا، مجھے ان کی اندر کی سیاست کا تو پتہ نہیں ہے، میں تو ایک لحاظ سے یہ دیکھتا ہوں کہ ان کو برابر مواقع فراہم نہیں کیے جاتے، تو پھر میں بینگ مسلم لیگ بھی میں کہتا ہوں کہ وہ مواقع کرنے کی بجائے ان کو رگڑا لگایا جا رہا ہے، اور اس طریقے سے اگر ان کو کمپین نہ چلانے دی جائے، اپنا ان کے پاس سمبل اپنا نہ ہو، جتنے تمام چیزوں کے باوجود وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا ووٹر انتہائی باشعور ہو چکا ہے اور وہ 8 تاریخ کو جا کے فیصلہ سنا دے گا۔ میں اتنا تو نہیں ابھی سمجھتا کہ حالات اتنے چلے گئے ہیں، مگر یہ تحریک انصاف یہ سمجھتی ہے، اس وجہ سے وہ جان بوجھ کے اپنے خلاف تو کوئی سازش نہیں کرتا، ان کو آگے جانے نہیں دیا جا رہا نا۔ چوبیس ایک لحاظ سے تحریک انصاف کو کالعدم قرار دے دیا گیا ہے، جب اس کا سمبل نہیں ہے تو وہ پارٹی کا کہاں رہے گی؟ صرف ایک وہ سمجھے کہ بانی تاریخ کے ساتھ محبت اظہار کرنے کے لیے وہ جائیں گے اور پلٹ دیں گے، وہ میرے خیال میں یہ مشکل کام ہے۔ اچھا، آپ کے بارے میں ہاشمی صاحب ایک کنفیوژن سا ہے کہ آپ ہیں کس پارٹی میں، کیونکہ آپ نون لیگ کے اندر بھی ہیں، ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے اندر بھی ہیں، تو آپ کی ایکچول پارٹی ہے کون سی اس وقت؟ چودھری صاحب، ایک آپ کو پتا ہے کہ یہ فرقہ ملامتیہ ہوتا ہے، جی، میں اس فرقے کا رکن ہوں، پکا رکن ہوں، ممبر ہوں اس کا۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ یعنی آپ دونوں کے خلاف جو جمہوریت، بالکل ہوں، دونوں کے خلاف بھی ہوں، دونوں کے حق میں بھی ہوں۔ نواز شریف جب فرنٹ پہ ڈٹتا ہے تو میں زبردستی بھی جا کے اس کے پاس کھڑا ہو جاتا ہوں، اور اس کی لمبی جنگ کی ہے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، اس کے بدلے میں وہ پھر مجھے رگڑے بھی لگاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ بھئی، حالانکہ ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ میں نواز شریف کو تمام مشکلات کے باوجود جا کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہوں۔ اب ابھی دیکھیں، عمران خان کی حکومت تھی، میری پوری جائیداد کو سمیش کر دیا گیا، کروں کی جائیداد کو 7-8 لاکھ جو کرایہ آتا تھا، ایک دن کے اندر انہوں نے ختم کر دیا، کیونکہ نواز شریف نے کہا
کہ ووٹ کو ادھر دو، اور پھر یہ کہا کہ یہ ہمارے جنرل باجوہ صاحب، حمید صاحب، یہ ساری باتیں کی، میں نے وہی کہنی شروع کر دی. اب میں وہ کہہ گیا تھا اس کے ساتھ مجھے عمران کی حکومت میں مل رہی تھی، پتہ چلا کہ میرا نواز شریف نے تو موقف بھی بدل لیا. میں کیا کرتا، میرا قصور کیا ہے؟ اسی جیسے کہ عمران خان کو میں کہا تھا کہ آپ یہ بیساکھیاں لے کے نہ چلیں، آپ جنرلوں کی اور سپریم کورٹ کے ججوں کی بیساکھیاں لے کے نہ چلیں، کیونکہ ورنہ آپ کے یہ نوجوان 20-30 سال سڑکوں پہ نعرے لگاتے رہیں گے، رونتے رہیں گے، آپ کو بھی جیل میں ڈال دیا جائے گا، آپ کو کوئی پوچھے گا بھی نہیں. تو اس نے کہا کہ نہیں وہ میرے ساتھ ہے. انہوں نے یقین کیا، میں نے کہا میں یقین نہیں کر سکتا. میں آپ کے پاس آپ کے چینل پہ بیٹھ گیا، سب سے پہلے انٹرویو میں نے آپ نے چونکہ آپ سے کمیٹڈ تھا وہ آ کے میں نے انٹرویو دے دیا. مطلب اس کے علاوہ میں نے وہ اس وقت بھی غلطی نہیں کی، آج بھی غلطی نہیں کی، لیکن فرقہ ملامتیاں کو تو دونوں طرف سے گالی ہی پڑتی ہے. اور میں وہ یہ ملامت جو ہے احمد ڈوگر صاحب کے حق میں آپ بیٹھ کے، جبکہ احمد ڈوگر صاحب نے تو آپ کے خلاف الیکشن لڑا ہوا ہے اور آپ نے ایک دوسرے کے خلاف تقریریں کی ہوئی ہیں، تو آپ کو آج احمد ڈوگر صاحب اتنے اچھے کیوں لگ رہے ہیں؟ نہیں، میں ایک بات آپ کو بتاؤں، میں اس کے حق میں نہیں بیٹھا. پہلی بات تو یہ کلیئر کروں. دوسری یہ ہے کہ میں نے احمد ڈوگر کے ساتھ بلکہ ان کے والد کے ساتھ بھی 25,000 ووٹوں سے میں جیتا تھا. احمد ڈوگر سے میرے 74,000 تھے، ان کے 18,000 ووٹ تھے. پھر آخری جو وہ جنرل ڈوگر کا الیکشن تھا ضمنی، اس کے اندر بھی مجھے بامشکل 7-8 ہزار سے وہ آیا چکے. یہ حلقہ میرا مضبوط ہے. میں جو وڈرا کرنے کی ضرورت یہ تھی کہ ایک تو میں اب رکاوٹ ان کے اندر نہیں ڈالنا چاہتا تھا، زیادہ ووٹ میری طرف آ رہا تھا عمران خان کا. پھر میں نے ان کو کہا کہ میں ان کے ووٹ کو کیوں کھینچوں، وہ ان کو ملنا چاہیے. میں باہر نکل آیا. پھر ایک اور بات کروں، ہم گاڑیاں نہیں دیتے. جب میں جیتا میں فوراً صلاح الدین ڈوگر کے گھر گیا. انہوں نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ تعاون کروں گا حلقے کی بہتری کے لیے. یہ مسائل آپ سنتے جائیں. پھر میں جب جیتا تو یہ عامر ڈوگر بچوں کی طرح ہے، میرے گھر آ گیا. میں نے اس کو روکا، میں نے کہا میڈیا میں یہ بات کہیں نکل گئی کہ تم چل کے میرے گھر آ گئے ہو. تو پھر ہم نے کنٹرول کیا میڈیا کو، لیکن بات تو پتہ چل جاتی ہے. تو ہماری بڑی سنہری روایات ہیں. یہاں گاڑیوں کا نام نے کبھی کیا نہ اس طریقے سے الیکشن ہوئے. مسکنسپشن ہے. اچھا ایسے جاوید ابشیر صاحب آپ کے پاس ایک سوال چھوڑنا ہے، میں نے بریک لینی ہے میں نے، کہ آپ کے ساتھ تو میاں نواز شریف دور میں بھی جاتی ہوئی کیونکہ آپ اس وقت پی ٹی آئی میں چلے گئے تھے. پھر عمران خان صاحب کا دور آیا، اس وقت بھی آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی. آپ کو زیادہ منتقم مزاج کون لگا، عمران خان یا پھر میاں نواز شریف؟ چھوٹی سی بریک، اور بریک کے بعد دوبارہ حضرت. الیکشن کی خصوصی ٹرانسمیشن میں دوبارہ خوش آمدید کہتا ہوں. ہاشمی صاحب یہ فرمائیے سر، یہ تو میاں نواز شریف صاحب کے دور میں بھی آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی، پھر عمران خان صاحب نے بھی آپ کے ساتھ زیادتی کی، کس کو زیادہ زیادتی کرنے والا آپ نے محسوس کیا؟ چودھری صاحب، پاکستان کی تاریخ میں ہر حکمران منتقم مزاج رہا ہے، سوائے خواجہ ناظم الدین کے. پھر بے نظیر بھٹو بھی اس طرح کی منتقم مزاج نہیں تھی، ورنہ چھوٹے موٹے جس کو موقع ملا ہے انہوں نے انتقام لیا ہے. جہاں تک آپ میاں صاحب کے بارے میں یا خان صاحب کے بارے میں آپ نے پوچھا ہے، میں کہوں گا تو میں مزید بھی بات کر دوں گا. بھٹو صاحب بھی سے بھی بڑا منتقم مزاج کوئی نہیں تھا. جو میاں صاحب ہیں وہ بھی منتقم مزاج ہیں، اور عمران خان بھی منتقم
मजाज है। और ये जो मियाँ साहब का जो है वो मिश्रा किस्म का, पोलाइट किस्म का इंतकाम लेते हैं, जो अपना हो पराया हो वो भस्म हो जाता है उनके इंतकाम में, लेकिन उसकी जब भस्म होती हुई बॉडी की धुआं भी नहीं किसी को नजर आता, बल्कि ऊपर से वो प्यार भी कर रहे होते हैं। जो इमरान खान है वो बरबोला मुंतकिम मजाज है, वो कहता है इनका एसी भी उतार लो, इसका वो भी छा भी जाए, अमेरिका में खड़ा हो कहीं होगा, वो चाहेगा कि राना सनाउल्लाह से भी इंतकाम ले लिया जाए। मुंतकिम मिजाज कौन बड़ा है या कौन छोटा है, बस 19-20 का फर्क होगा, 19-20 का। ठीक है। अच्छा ये फरमाइए सर, ये क्योंकि पूरी जिंदगी आपकी सियासत में गुजरी है और ज़ाहिर हम तो बचपन से आपको देख रहे हैं और हिस्ट्री के अंदर भी आपका बड़ा नाम है। जावेद हाशमी साहब, ये जो 2024 के इलेक्शंस हैं, इनके नताइज क्या निकलेंगे और क्या इन नताइज को मान लिया जाएगा, और जो गवर्नमेंट बनेगी क्या वाकई वो फुल्ली एम्पावर्ड गवर्नमेंट होगी और उसकी गुरिट होगी? देखिए ये तो जमा 2-4 की तो वाज़ेह है, ये नविश्ता दीवार है कि ये इंतकाम, ये जो इंतखाबात हैं ये कतन मुनसिफाना नहीं है, बल्कि एक तरीके से मजाक लगता है। और ये छोटी सी हमारा उन्होंने बना दिया था, आज के दिन भी कोई जरूरत भी नहीं है, लेकिन कल भी परसों भी मेरे घर का जाओ, आज भी तो हम हैरान होते हैं कि भाई कौन सा मैंने पाकिस्तान की रियासत को नुकसान पहुंचा दिया है। ये सिर्फ एक ऐसा खौफ की फजा पैदा करना चाहते हैं पूरे मुल्क में, ताकि लोग पोलिंग स्टेशन की तरफ जाएं भी ना। अब उसको इस मजाक इंतखाबात को हम कहें कि उससे जो गवर्नमेंट बनेगी वो यकीनन वो भी उनकी मर्जी के लोग होंगे, ना मियां नवाज शरीफ होगा ना कोई दूसरे होंगे, एक मर्जी का एक या दो आदमी आप देखेंगे 8 फरवरी के बाद अगर इलेक्शन होते हैं तो वो और कोई वजीर आजम होगा, लेकिन जो भी हो वो ज्यादा बैठ नहीं सकता। मैंने अभी आपसे कहा था 77 के इंतखाबात में जब वो मुसलमान कौमी असम्बली के इंतखाबात नहीं हुए थे, रिगिंग हुई थी, तो फिर जब बाइकाट कर दिया सूबाई असम्बलियों का, वो असम्बली चल नहीं सकती थी। इवन वो भुट्टो साहब की फांसी का बहस वही असम्बली और वही रिगिंग बन गई। इसी तरीके से ज़िया-उल-हक ने भी जो असम्बली बनाई उसने वक्त पूरा नहीं किया, इसी तरीके से ये वक्त पूरा नहीं कर सकेगी जो ये बना रहे हैं। एक फिर इनको और इलेक्शन कराना पड़ेगा, वो अगर कोई मुस्तहकम पाकिस्तान की जरूरत पड़ा जो मिलजुल के जिसको ये मुस्तहकम बनाएंगे। चौधरी साहब ये आप खुद देखें, आज नवाज शरीफ मुतालबा कर दें कि इमरान खान को रिहा करो, तो इमरान खान बाहर आके उनको गाली नहीं दे सकेगा, अगर देगा भी तो वो अनपॉपुलर होगा। कौन कहेगी कि अपोजिशन वालों ने इनके लिए जमहूरी तौर पर खड़े होके ये इनको कहा कि लेके आए, लेकिन ये उनको बर्दाश्त नहीं करता किसी को। यही हमारा, आप जानते हैं मैंने यूनिवर्सिटी में जहांगीर बदल को रिहा कराया था क्योंकि उसके साथ ज्यादा लोगों की हमदर्दियां हो गई थी। जब बाहर आया इलेक्शन हुए मैं सदर बन गया, वो फिर वो जो जेल में बैठा था वो वहां बैठा हुआ था, तो वही बनता जहांगीर बदल। अच्छा ये फरमाइए, आखिरी सवाल आपसे हाशमी साहब, ये एक कहा जा रहा है कि 8 फरवरी के इलेक्शन से पहले इमरान खान साहब को सजा हो जाएगी और 8 फरवरी के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी जगह नजर नहीं आएगी, तो ये बात दोनों जो तज्ज़िये हैं दुरुस्त हैं या आप समझते हैं कि गलत है? मेरे ख्याल में सजा हो जाएगी। वो आने वाले हफ्ते में 12 दिनों में सजा तो वो उनको ऐसे नजर आ रही है।
हम जो थोड़ा बहुत लोग जानते हैं कि ये कैसे मुकदमात होते हैं जेल के अंदर। मुझे 23 साल जो सजा हुई थी जेल के अंदर अदालत लगी थी ना, वो उसमें अपने गवाह होते हैं, अपने लोग होते हैं, वकीलों को बोलने भी दिया जाता और उसका फैसला लिखा हुआ आ जाता है। मेरा फैसला जब जज बैठा था, मैंने अपने बच्चों को कहा ये मुझे 25 साल सजा देगा, जो मुझे पता चला था इसको मिला है, लेकिन उसने 23 साल मुझे दी, बड़ी मेहरबानी कर दी। ये इनको मैक्सिमम सजा देंगे, लेकिन वो चलेगी नहीं, 5-6 महीने के बाद वो सजा भी खत्म हो जाएगी। लेकिन ये अगर ये समझते हैं कि लोग बिल्कुल मायूस हो जाएंगे, वही मायूसी जो है वहां से जो वो आग भड़कती है हमेशा दुनिया भर में, पाकिस्तान में भी, फिर वो हर एक चीज को जला के रख देती है, पसंद कर देती है। इसलिए इनको वहां उस हद तक जाना नहीं चाहिए जिसका नतीजा हर हालत में पाकिस्तान की मईशत और पाकिस्तान की सालमियत के लिए वो थ्रेट बन जाएगा, वो नतीजा जो इस इलेक्शन से ये हासिल करेंगे। जी ठीक, हाशमी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैंने आपकी तरफ जाना ऐसा ही फरमाइए कि लाहौर के अंदर गर्मा गर्मी क्यों नहीं है और सबसे अच्छे जलसे किसके हो रहे हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वहां से कितनी सीटें निकाल सकती है? देखिए जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो 13 सीटें हैं उनमें से बड़ा मुश्किल लग रहा है कि इस वक्त कोई सीट निकाली जाए, क्योंकि उनके कैंडिडेट हैं वो उस तरह सामने नहीं आए, ना रैली निकाल रहे, ना कोई इस तरह, ना उनके पास निशान है, ना कोई चक्कर है इस तरह। तो ये सूरत हाल इस तरह दिखाई नहीं दे रही कि उनका कैंडिडेट कोई इस तरह के, ना ही उनकी कोई कैंपेन इस तरह की चलाई जा रही है कि डोर टू डोर जाए या इस तरह जिस तरह आप आज उन्होंने पावर शो करने के लिए किया तो पुलिस आ गई। तो सूरत हाल है, खौफ की फिजा होने की वजह से वो वर्कर उनका जो है वोटर है वो नहीं निकल पा रहा। इस वक्त जो जलसे में गहमा गहमी देखने में आ रही है सिर्फ पीपल्स पार्टी की, और वो भी हल्का इनने 127 में, बाकी तो मुस्लिम लीग नून के हर जगह जलसे हो रहे। आप देख ले साद रफीक, एयाज सादिक और मरीम नवाज साहबा, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज रैलियाँ निकाल रहे हैं और वो अपने कारकुनों को मुश्तिल निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि मुतहरक करें और किसी तरीके बाहर आए और वो आके वोट डालें। तकरीरें हो रही है और इसी तरह की जो उनसे वादे किए जा रहे हैं कि जी जिस तरह पहले किए जाते थे कि उनको सारे मुतहरक किया जाए, उनसे जो पुराने रूठे हुए थे कारकुन उनको बाहर बुलाया जा रहा है ताकि, और ये कोशिश की जा रही है जो आज़ाद उम्मीदवार खड़े हैं उनको बिठाया जाए। और इसमें उनको कामयाबी भी हो रही है कि आज़ाद उम्मीदवारों को बिठाने की सूरत में उनको कह रहे कि जी अपनी स्ट्रेंथ शो कर रहे हैं, क्योंकि उनके मुकाबले में अब एक जो उम्मीदवार जो 119 में थी मरीम नवाज साहिबा के सामने कोई नहीं था इतना बड़ा कैंडिडेट। तो एक तहरीक इंसाफ का कैंडिडेट था जो नॉमिनेट था, लेकिन अब सनम जावेद भी आ गई, उनको इजाज़त मिली है, अब देखें वो इलेक्शन के लिए लड़ सकती है कि नहीं लड़ सकती। तो ये काफ़ी सूरत हाल इस तरह देखने में आ रही है जैसे हमजा शहबाज के सामने आलिया हमजा है, लेकिन वो जो उनके हैं कि मुस्लिम लीग का गढ़ कहा जाता था लाहौर, और इसमें काफ़ी हद तक जो वर्कर है यहाँ के एक टफ कंपटीशन हो सकता है, इस वजह से कि अगर ये लड़ते भी हैं तो अव्वल तो बात है कि किसी को निशान का पता ही नहीं है, और अगर वो बताते हैं आपने कोशिश करते झंडे वो है बैनर्स वगैरह लगाते हैं तो वो उतार दिए जाते हैं। इस वक्त आप देखेंगे कि लाहौर में जो बैनर्स नज़र आएंगे इस्तेकाम पार्टी के, मुस्लिम लीग नून के या पीपल्स पार्टी के नज़र आते हैं, फ्लैक्स वगैरह, इस तरह एक भरपूर तरीके से कंपेन नहीं चलाई जा रही। अलबत्ता ये कहा जा रहा है कि सोशल मीडिया पर जो कंपेन चलाई जा रही है उससे वो अपने वोटर्स को बता रहे हैं। या इस दफ़ा क्या हुआ कि लाहौर में कल जुमा था, परसों जुमा था, तो जुमे के बाहर की कंपेन चलाई गई मस्जिदों के बाहर में, उधर पोस्टर्स वगैरह तकसीम किए गए और बताया जाते रहा नमाजियों को कि ये हमारा उम्मीदवार है, इस वोटर को वोट दिया जाए। इस तरह की कंपेन चलाई जा रही है जिसकी वजह से ताकि वो अपने वोटर्स वगैरह बताया जा सके, वोटर्स को डाल सके। ये भी है कि अगर वोटर्स निकलता है या फिर वो जिस तरह कहा जा रहा है कि वोटर नाराज़ होकर बैठ जाता है, तो वो वोटर अगर निकलेगा, टर्न ओवर कम रहेगा, तो ज़्यादा इनको फ़ायदा तो नून लीग को ही होगा इसमें सारा कुछ, जितनी मर्जी कोशिश ठीक हो गए। इलियास साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पे ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद मुस्तफा कमाल साहब हमारे साथ होंगे।
خصوصی ٹرانسمیشن میں دوبارہ خوش آمدید کہتا ہوں. مصطفیٰ کمال صاحب MKM کے ساتھ ان کا تعلق ہے, وہ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے. مصطفیٰ بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ. یہ فرمائیے کہ سر MKM کی صورتحال کیا ہے, کیونکہ 2018 کے الیکشن میں تو پارٹی ٹوٹی ہوئی تھی, اب پارٹی یونائٹڈ ہے لیکن پاکستان تحریک انصاف نہیں ہے جو آپ کا سب سے بڑا ہدف اس وقت ہو سکتی ہے. تو پوزیشن کیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی, آپ, پاکستان مسلم لیگ نون, پاکستان تحریک انصاف؟ جہاز بھی ایز فار ایز سندھ کی جو اربن سینٹرز کا تعلق ہے, وہاں پہ الحمدللہ ہم جو ہے وہ 2013 کی پوزیشن پہ انشاءاللہ تعالی ہم واپس آئیں گے. 2013 میں کراچی میں 20 سیٹیں تھیں, ابھی تو 22 ہو گئیں. 2013 میں کراچی میں 20 سیٹیں تھیں اور ہم نے 17 سیٹیں جیتی تھی کراچی سے. تو ہم اپنی 2013 کی پوزیشن پہ انشاءاللہ تعالی واپس آئیں گے. اگر آپ کو میں سم اپ کر کے اپنی ساری جو ہماری جد و جہد ہے, ہم نے پچھلے 7-8 مہینوں سے جلسے کیے, جلوس کیے, لوگوں سے انٹریکشن ہے ہمارا, اور ہم ایک مسلسل ایک لوگوں کے اندر درمیان موجود ہے, ایونٹ آفٹر ایونٹ ہم کرتے چلے جا رہے ہیں. تو ہم 2013 کی پوزیشن پہ واپس آئیں گے انشاءاللہ. اچھا, اب لیکن سوال یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ 2018 میں جو آپ کی پوزیشن تھی کہ ایک تو پارٹی ٹوٹ گئی اور اس کے فریکشنز ہو گئے, اور اس کے مقابلے میں پاکستان تحریک انصاف بڑی تگڑی ہو گئی وہاں پہ, اور پاکستان تحریک انصاف نے آپ کی ساری سپیس نگل لی. اب ایشو یہ ہے کہ آپ اکٹھے ہو گئے ہیں, لیکن پاکستان تحریک انصاف کو آلموسٹ توڑ دیا گیا, برابر کر دیا گیا, ان کے امیدوار ہی سامنے نہیں آ رہے, اور اگر ہیں تو وہ ریلیز نہیں کر پا رہے, وہ جلسے نہیں کر پا رہے, وہ کارنر میٹنگز نہیں کر پا رہے. تو آپ یہ محسوس نہیں کرتے کہ جو زیادتی 2018 میں آپ کے ساتھ ہوئی تھی اب وہی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہو رہی ہے وہاں پہ؟ نہیں, MKM کو توڑی نہیں گئی تھی. ہم نے ایک باقاعدہ الطاف حسین صاحب سے ایک اعلان ہم نے علیحدگی کا اختیار کی, اور ہم 3 مارچ 2016 کو یہاں پر آئے تھے, اور ہم نے ایک پارٹی بنائی, باقاعدہ آرگینک ایک پارٹی بنائی, اور ہم نے اس کو 7 سال چلایا. اور پھر اس کے بعد ڈیفینیٹلی حالات ایسے تھے کہ پیپلز پارٹی اس شہر پہ ہمارے اسپلٹ کی وجہ سے فائدہ اٹھا رہی تھی. لوگوں کو کمپلیٹ بات سمجھ میں نہیں آئی, نہ ہماری ہم کمپلیٹ, نہ ہم وائپ آؤٹ ہوئے, نہ MKM وائپ آؤٹ ہوئی. تو اب ہمارا مرجر ہو گیا. 2014 میں پیپلز پارٹی PTI کو کراچی وہ جیتی نہیں ہے جاوید چودھری صاحب. PTI کو یہ کراچی ان کو سوتے ہوئے سے اٹھا کر ان کے لوگوں کو کہا گیا کہ بھئی آپ MNA بن گئے, رات کو اعلان ہو گیا. تو PTI ہارڈلی 2 سے 3 سیٹیں جیتی کراچی کی. 14 سیٹیں PTI نے تو خود بھی کبھی نہیں سوچا ہوگا کہ ان کو مل جائیں گے. تو ان کو تو سیٹیں دی گئیں 2018 میں, وہ جیتے نہیں تھے وہ. لیکن اس بار یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ سیٹیں آپ کو دی جا رہی ہیں, اور MKM جو صوبائی اسمبلی میں بھی ٹھیک ٹھاک سیٹس لے لے گی اور ساتھ نیشنل اسمبلی میں بھی, اور یہ تحفہ دیا جا رہا ہے MKM کو. نہیں جیسا ہم یہ سیٹیں جیتیں گے, اور بہت مقابلہ کر کے جیت رہے ہیں, جیتیں گے انشاءاللہ تعالی, کیونکہ 15 سالوں سے پیپلز پارٹی کی یہاں پر حکمرانی ہے, اور پینے کا پانی گھر میں آتا نہیں ہے, سیوریج کا پانی گھر سے جاتا نہیں ہے. دنیا چاند پر جا رہی ہے, اور یہاں پر کراچی میں گٹر کا ڈھکن تک یہ لگا نہیں سکے. دنیا چاند پر جا رہی ہے. ہمارے یہاں خبر آتی ہے کہ ہر تیسرے دن یہاں پر بچہ گٹر میں گر کر مرتا ہے کراچی میں. تو چونکہ کارکردگی نہیں ہے, اگر یہ کام کرتے تو ہمیں ریپلیس کر دیتے, ہماری سیاست ختم کر دیتے. کوئی کارکردگی نہیں. 4 سال PTI کچھ نہیں کر سکی, 15 سالوں میں پیپلز پارٹی کچھ نہیں کر سکی. ادروائز تو ہماری سیاست ختم ہو جانی چاہیے, پورے چپے چپے میں کام ہو جانا چاہیے تھا. لوگوں کے کوئی مسائل رہتے نہیں, لوگ ہمیں ووٹ ہی نہیں دیتے. تو بالکل ہمیں کوئی تحفے میں نہیں دے رہا, ہمیں بہت اسٹرگل کرنی پڑی, اور ہم نے اسٹرگل کی ہے. ہم نے مرجر کیا ہے آپس میں, اس کے بعد ہم نے بہت ساری ٹیدنگ پرابلم کو اپنے ریزالو کیا ہے. اس کے بعد ہم مسلسل گراؤنڈ پر, اگر آپ ہماری 6-7-8 مہینے کی ایکٹیویٹیز کو دیکھیں گے تو کوئی ہمارے نو ڈل مومنٹ ان آر لائف. تو ہم نے ایک مومنٹم گین کیا. پھر ہم نے ابھی 21 جنوری کو جب کراچی میں بڑا جلسہ کیا, وہ اٹ واز لائک کلمینیٹنگ پوائنٹ کے ہم نے بتایا کہ کراچی کا مینڈیٹ جو ہے کس کے پاس جائے گا انشاءاللہ. اچھا یہ فرمائیے سر, یہ پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب کے اندر اس وقت الیکشن لڑ رہی ہے. بلاول بھٹو صاحب تو لاہور سے لڑ رہے ہیں, اور وہ بار بار یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ جو ہیلتھ فیسلٹیز ہم نے کراچی میں دی, سندھ کے اندر دی, وہی ہیلتھ فیسلٹیز اب ہم پنجاب لے کر آئیں گے, لاہور لے کر آئیں گے, تاکہ یہاں کے لوگوں کو علاج کے لیے ملک سے باہر نہ جانا پڑے. تو ایک ماڈل ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس کہ انہوں نے وہاں پہ ہیلتھ فیسلٹیز بہت زیادہ کریٹ کی تھی. تو ان کے ہوتے ہوئے آپ کیسے الیکشن جیت جائیں گے؟ تو پنجاب والے, ان کو پنجاب میں ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ سندھ آ جائے کریں علاج کے لیے. امریکہ لندن جانے سے اچھا ہے کہ وہ سندھ آ جائے کریں, اور پیپلز پارٹی کے اپنے لوگوں سے پوچھیں کہ وہ علاج کراتے ہیں سرکاری اسپتالوں میں. ان سے بھی ذرا پوچھیں کہ وہ دبئی جاتے ہیں, لندن جاتے ہیں, امریکہ جاتے ہیں, یا سرکاری اسپتالوں میں
ان کا علاج ہوتا ہے, یا ضیاءالدین ہسپتال میں محل نما کمرہ بک کر کے وہاں علاج ہوتا ہے. تو اگر اتنی ہیلتھ فیسلٹیز ہیں, یہاں پر کتوں کی کاٹنے کی ویکسین تو ہے نہیں. لاڑکانہ میں بچے کو کتا کاٹتا ہے, ماں وہاں سے لے کر سفر کرتی ہے, حیدرآباد آتی ہے, وہاں ویکسین نہیں ملتی. اس کے بعد کراچی آتے راستے میں بچے کا انتقال, وہ بچہ مر جاتا ہے. کیا باتیں کر رہے ہیں کہ ہیلتھ فیسلٹیز ایسی ہو گئی ہے کہ دنیا جو ہے وہ پاکستان کے لوگ باہر نہیں جا رہے. اگر ایسی بات ہوتی تو فبیا کیا بات تھی. بالکل یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ غلط بیانی ہے, اور 15 سالوں کی پیپلز پارٹی کی حکمرانی میں کے بعد ان کے پاس ایک یونین کاؤنسل نہیں ہے جس کو وہ ماڈل کے طور پر پاکستان کو دکھا سکیں کہ 15 سالوں میں ٹاؤن, صوبہ, شہر, تحصیل, ڈسٹرکٹ نہیں, ایک یونین کاؤنسل ماڈل بتا دیں جہاں پر پینے کا پانی صاف آتا ہو, سیوریج کا پانی گھر سے باہر جاتا ہو, جہاں پر اسپتالوں میں دوا موجود ہو, اسکول میں تعلیم موجود ہو, سڑکیں ٹوٹی ہوئی نہ ہو, رات میں لائٹ آتی ہو, صبح گیس آتی ہو, کوئی ہرا بھرا کوئی پارک ہو وہاں پر. یہ نہیں ہے ایک یونین کاؤنسل. آج بلاول بھٹو صاحب لاہور میں کھڑے ہو کر نہیں کہہ سکتے کہ وہ لاہور کو کراچی جیسا بنا دیں گے. اگر وہ کہہ دیں گے تو شاید مجمع جو ہے نا وہ جلسہ چھوڑ کر بھاگ جائے, کیونکہ کراچی میں اگر کراچی بن گیا لاہور تو پھر ٹینکروں میں پانی آئے گا لاہور والوں کو. کراچی بن گیا لاہور تو پھر ایس ایچ او پیسے دے کر لگیں گے, وہاں پر بھی سسٹم چل رہا ہوگا, وہاں پر بھی پھر جو ہے وہ سیوریج کا پانی روڈوں پر گھوم رہا ہوگا, اور اس کے بعد وہاں پر بھی گٹر میں گر کر روزانہ بچے مریں گے. تو یہ بالکل انتخابی نعرے تو ہو سکتے ہیں, ہم وکٹم ہیں اس کے. 15 سالوں میں پیپلز پارٹی نے ایک نوکری کراچی حیدرآباد والوں کو نہیں دیے. ان کے بڑوں نے کوٹا سسٹم رائج کیا تھا. آج ان کی یہ نسل ہمیں کوٹے پہ بھی کوٹا نہیں دیتی. جب دیہی کوٹا ختم ہو جاتا ہے تو شہری کوٹے پہ جعلی ڈومیسائل بنا کر ہمارے شہروں کا کوٹا بھی کھا جاتے ہیں. کون سی حکمرانی کی, کس گورننس کی بات کریں؟ ان کی اسی رویے کی وجہ سے آج ہم سندھ کی پارٹی ہیں, سندھ کے اربن سینٹر کی پارٹی, ان کو سوچنی چاہیے والی بات کہ ایک سیٹ کی ووٹوں کے لیے یہ وزیر اعظم کے کینڈیڈیٹ ہیں. ان کو پورے ملک بھر میں گھومنا پڑ رہا ہے. ہم آج سندھ چھوڑ کر, جو کہ ہم 2013 کی پوزیشن پہ اگر واپس آئے تو ہمارے پاس انشاءاللہ 25 پلس سیٹیں ہوں گی, 25 سیٹیں ہوں گی. 24 پلس سیٹیں تھیں 2013 میں. تو یہ 24 سیٹیں آج بلاول بھٹو زرداری صاحب کے کام نہیں آئیں گے. ہم جا کر پی ایم ایل این سے بات کر رہے ہیں پنجاب میں جا کر, تو ان کو سوچنا چاہیے کہ ہم سندھ چھوڑ کر ہم جا کر پنجاب میں, پنجاب بیس جو جن کا مرکز ہے وہاں پنجاب میں, ہم ان سے بات کریں. کیوں؟ اگر یہ ہم سے رویہ ٹھیک رکھتے تو آج ان کے وزیر اعظم بننے میں ہماری سیٹیں ان کو کام آتی ہیں. ایک سیٹ کی اہمیت ہے, اور ہمارے پاس تو بہت زیادہ نمبر ہوں گے انشاءاللہ تعالی. اچھا سر, مسئلہ یہ ہے کہ جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی کارکردگی اچھی نہیں تھی, تو سوال یہ کہ 15 سال سندھ نے پاکستان پیپلز پارٹی کو ووٹ کیوں دیا, اور وہ اکثریت کی بنیاد پہ وہاں پہ گورنمنٹ بنا رہے ہیں. آج بھی اگر عوام پاکستان پیپلز پارٹی کو ووٹ دیتی ہے تو وہ گورنمنٹ بنائے گی. پھر وہ آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ لوگوں کی آنکھیں اندھی ہیں, لوگوں کو نظر نہیں آ رہا, اور اس کے باوجود وہ ووٹ دے رہے ہیں؟ دیکھیے, دیہی علاقوں میں کوئی اپوزیشن نہیں ہے پیپلز پارٹی کی. پانی روکتے ہیں, پانی کاٹتے ہیں, پانی بند کرتے ہیں, اور ایف آئی آر کاٹتے ہیں, پولیس ان کی ہے, اور نہری اور یہ جو ایریگیشن کا ڈپارٹمنٹ ان کا. یہ دو چیزیں جس کے پاس ہوں سندھ میں وہ بادشاہ ہے. آپ زمینوں پہ پانی بند کر دیں, آپ کا جاگیردار وڈیرا سرمایہ دار جو بھی پارٹیاں ہیں وہ 2 3 4 6 مہینے رجسٹ کر کے وہ ٹخنوں پہ آ جاتی ہیں. آپ ایف آئی آر کاٹیں مرڈر کی, ان کی بھاگتے رہیں گے, پھر آپ سے دوستی کریں گے. یہ جو آپ نے پی ٹی آئی کا تجربہ کیا کراچی میں, 4 سالوں تک یہاں پر 14 لوگوں کو کوئی جانتا ہی نہیں تھا. اس پی ٹی آئی کی حکومت کو چلانے کے لیے وفاق میں آپ نے کھلی چھٹی دی پیپلز پارٹی کو کہ تم جو چاہو کرو, تم صرف پی ایم ایل این سے نواز شریف صاحب سے ہاتھ نہیں ملانا. اگر پیپلز پارٹی نواز شریف صاحب سے ہاتھ ملا لیتی تو عمران خان صاحب کی گورنمنٹ ختم ہو جاتی. تو ایک ان اناؤنس تھا, ایک ارینجمنٹ تھا سارا, کہ آپ عمران خان صاحب وہاں سے گالیاں بکتے تھے ان کو, اور یہ وہاں سے ان کو گالیاں بکتے تھے. یہ ساری نورا کشتی تھی, انہوں نے کھلی چھٹی دے رکھی تھی. تو عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کو چلانے کے لیے پورے سندھ کو پیپلز پارٹی کے ہاتھوں میں گروی رکھ دیا گیا تھا. یہ ہے اس کی وجہ. تو جب آپ گروی رکھ دیں گے, گیو اینڈ ٹیک تھا, آپ کا خیال یہ گیو اینڈ ٹیک تھا, مہروں کو, اور اس گیو اینڈ ٹیک میں ایم کیو ایم باقاعدہ اسٹیبلشمنٹ کی, عمران خان صاحب کی باقاعدہ حصے دار تھے. پھر دیکھیے, ایم کیو ایم کا تو ایک بہت چھوٹا سا حصہ تھا نا, 7 سیٹیں تھیں. ہم حصے دار نہیں تھے, ہماری حکمرانی نہیں تھی, ہم حکمران نہیں تھے, ہم تو ایک پارٹ تھے. ہمیں تو ایک چھوٹا سا اس سیٹوں کے عوض جو ہے 2 منسٹریاں دی گئیں. ہم 40 سیٹیں پلس جو ہے پیپلز پارٹی کے پاس تھی. آپ اگر عمران خان صاحب کے ساتھ نہ ہوتے, عمران خان صاحب کی گورنمنٹ نہیں بن سکتی تھی اور چل بھی نہیں سکتی تھی.
جج صاحب آپ کا خیال ہے کہ ہمیں اتنی جو ہے وہ ہم نے جتنی مار کھا لی ہے ہم جو ہے ہوا کے اگینسٹ جو ہے وہ چل سکتے ہیں؟ آپ کا خیال ہے 7 سیٹوں سے کہ آپ میں تو نہیں چل سکتا بھائی اس تمام چیزوں میں، اور پھر اس وقت ہم تو الیکشن لڑ رہے ہیں ڈیفینیٹلی حکومت کا حصہ بننے کے لیے، اپوزیشن کی ڈیسک کے بجانے کے لیے تو نہیں بن رہے۔ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ہماری سیٹوں کو اتنا فرق نہیں تھا۔ دیکھیں جب پیپلز پارٹی ٹوٹی ہے تو پی ڈی ایم جو ہے بن گئی، اور پی ڈی ایم بن کر حکومت گر گئی ہے۔ اگر ایم کیو ایم ہٹ بھی جاتی، پی ایم ایل این کے ساتھ مل جاتی، تو کیا ایم کیو ایم حکومت گرا سکتی تھی؟ جب آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ جانتے ہیں ساری بات کو کہ سینٹ کے چیئرمین کے الیکشنز ہوتے ہیں اور پیپلز پارٹی 14 سینیٹرز اپنے مخالف پی ٹی آئی کے چیئرمین کو بنانے کے لیے دیتے ہیں، تو اس سے بڑا کوئی اور ایویڈنس ہے؟ تو ہمارا بڑا چھوٹا سا رول تھا، کوئی رول نہ ہونے کے برابر رول تھا۔ سارا رول عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کو چلانے کے لیے پیپلز پارٹی کا تھا، اور اس کا انہوں نے پورا جزیہ وصول کیا ہے۔ کراچی سندھ ان کو جو گروی میں رکھ دیا گیا کہ آپ جو چاہو کرو، ہم آنکھیں بند کر لیتے ہیں۔ پاکستان کے چلانے والوں نے آنکھیں بند کر لی، اور اس کے بعد جو ہے وہ سندھ کا جو اشر ہوا ہے وہ آپ کے سامنے ہے اس وقت کے لوگوں نے۔ اچھا سر، یہ فرمائیے گا کہ ایک اور ریالٹی جو سندھ کے اندر بالخصوص کراچی میں نظر آتی ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی جماعت اسلامی ہے۔ آپ نے میئر کے الیکشنز دیکھ لیے، بلدیاتی الیکشنز دیکھ لیے، وہاں پہ صرف 2 ہی پارٹیز بہت زیادہ تگڑی تھی، پاکستان پیپلز پارٹی، جماعت اسلامی، اور پھر تھوڑی سی پی ٹی آئی۔ تو اس وقت ایم کیو ایم نظر نہیں آئی کسی جگہ پہ بھی، ظاہر ہے آپ نے تو الیکشنز ہی اس طرح نہیں لڑے اور نہ آپ لڑنا چاہتے تھے۔ تو اب وہ صورتحال یہ ہے کہ ایک بہت بڑی حقیقت جماعت اسلامی کراچی کے اندر بن کر نکلی ہے، سامنے آئی ہے، تو آپ کو لوگ کیوں ووٹ دیں گے؟ جماعت اسلامی کو کیوں نہیں دیں گے؟ جج صاحب آپ بہت سینئر تجزیہ نگار ہیں اور صحافی ہیں، تھوڑے سے آپ پلیز، میں آپ کی ریکویسٹ میں آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا۔ آپ 2015 میں جماعت اسلامی کے ووٹوں کی تعداد معلوم کر لیں، اور 2023 میں جماعت اسلامی کے لوکل گورنمنٹ کے ووٹوں کی تعداد معلوم کر لیں۔ 2015 میں کراچی کی آبادی پیپر سے 98 لاکھ تھی، جماعت اسلامی کے ووٹ تھے 2.5 لاکھ۔ 2023 میں کراچی کی آبادی پیپر سے 1.60 کروڑ، جماعت اسلامی کے ووٹوں کی تعداد ہے 4 لاکھ۔ 2015 میں ایم کیو ایم کے ووٹوں کی تعداد تھی 11,78,000۔ ابھی جماعت اسلامی، پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کے ووٹ ملا کے بھی 11 لاکھ نہیں ہے۔ میرا یہ آپ کو پوائنٹ ہے، جماعت اسلامی کا ایک بھی ووٹ نہیں بڑھا، کیونکہ ایم کیو ایم نہیں تھی۔ تو جو سیٹیں ایم کیو ایم 20,000 ووٹوں پہ یونین کاؤنسل نکالتی ہے، وہ جماعت اسلامی نے 400 ووٹوں پہ نکالا ہے۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ جماعت اسلامی کے پاس 100 سیٹیں ہیں، جس دن وہ وہی سیٹیں، اتنے ہی نمبر ہیں ان کے جتنے ان کے 2015 میں تھے۔ وہ جس دن ایم کیو ایم پارٹیسپیٹ کرے گی وہ اتنے ہی نمبر رہیں گے جماعت اسلامی کے ووٹوں کے، اور ایم کیو ایم بہت بڑے مارجن سے ان سے جیتے گی۔ تو جماعت اسلامی حقیقت نہیں ہے، نمبر اگر آپ دیکھیں گے ایم کیو ایم کے بوائیکاٹ کی وجہ سے 2001 میں بھی ان کو نظامت ملی تھی، نعمت اللہ صاحب آئے تھے، ایم کیو ایم نے بوائیکاٹ کیا تھا۔ ایم کیو ایم نے 2023 میں بھی بوائیکاٹ کیا۔ تو جماعت اسلامی آپ کو نظر آ رہی ہے، ووٹ لوگوں نے نہیں ڈالا جماعت اسلامی۔ میں آپ کو نمبر کوٹ کر رہا ہوں نا، یہ نمبر میرے نہیں، آپ الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پہ جائیے اور چیک کر لیجئے۔ جس دن ایم کیو ایم اس کراچی میں الیکشن میں حصہ لے گی، جماعت اسلامی آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ اچھا یہ فرمائیے سر، یہ اس جو الیکشن ہے 2024 کے، یہاں پہ جماعت اسلامی کو کہاں دیکھتے ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی کو کہاں دیکھتے ہیں اور ایم کیو ایم کو کہاں دیکھتے ہیں، بالخصوص کراچی اور حیدرآباد کے اندر؟ دیکھیے ایم کیو ایم اپنی 2013 کے روایتی نمبرز پہ واپس جائے گی۔ پیپلز پارٹی ہارڈلی جو ہے ان کی روایتی 2-3 سیٹیں ہیں، وہ سیٹیں جو ہے وہ پیپلز پارٹی لے گی۔ میرے تجزیے کے مطابق، میری انالیسس کے مطابق جماعت اسلامی کے پاس ایک بھی سیٹ نہیں ہوگی۔ اچھا، آپ کا خیال یہ کمپلیٹلی واش آؤٹ ہو جائے گی کراچی اور سندھ سے جماعت اسلامی؟ کراچی اور حیدرآباد نمبر ہی نہیں ہے نا جماعت اسلامی۔ کراچی اور حیدرآباد میں پچھلے 40 سالوں میں جماعت اسلامی نہیں رہی ہے۔ ایم ایم اے کا جب دور آیا تھا تو ایم ایم اے کے دور میں 4 اور سیٹیں نیشنل اسمبلی کی اور 10 سیٹیں جو ہے وہ پروونشل اسمبلی کی تھیں یہاں سے۔ اس کے علاوہ اس دور کے علاوہ کبھی بھی جو ہے وہ ان کے پاس سیٹیں نہیں رہی 40 سالوں میں۔ اور یہ جو نمبر سے میں نے آپ کو بتایا، ایم کیو ایم نے بوائیکاٹ کیا تھا، ان کو کم سے کم 10, 12, 15 لاکھ ووٹ لینے چاہیے تھے۔ 4 لاکھ اربوں روپے ایڈورٹیزمنٹ پہ خرچ کرنے کے بعد صرف 4 لاکھ ووٹ ایم کیو ایم کے سامنے نہیں تھی کہ آپ جو ہے وہ دھاندلی کا الزام لگائیں یا آپ یہ ٹھپے لگانے کا الزام لگائیں۔ آپ کو فری گراؤنڈ دیا تھا، آپ 4 لاکھ ووٹ سے زیادہ نہیں کر سکے۔ اور 2015 میں آپ کے 2.5 لاکھ ووٹ تھے، آبادی اس وقت تھی 98 لاکھ، اب آبادی تھی 1.60 کروڑ، تو ووٹ تو آپ کا نہیں بڑھا۔ جیسے آبادی بڑھی اتنا ہی ووٹ بڑھ گیا آپ کا۔
تو آپ کے ووٹ تو نہیں پڑے. تو مجھے نظر آ رہا ہے نا کہ 1 سال سے ان کی یہاں پر سیاست ہے اور ایک دن کے برابر کی بھلائی نہیں کر سکے ہوں, بلکہ انہوں نے پیپلز پارٹی کی ہینڈ اوور کر دیا شہر. اچھا سر, یہ فرمائیے گا سندھ کے اندر آپ اس بار گورنمنٹ بنا سکیں, صوبائی گورنمنٹ؟ جی ڈی اے اور جے یو آئی اور جو دوسری جماعتیں ہیں پی ایم ایل این وغیرہ, وہ سندھ میں ہم نے بہت ساری جگہوں پہ ان کو کمپلیمنٹ کیا ہے. ہمارے ووٹ ہیں پاکٹس میں جہاں سے ہم جیت نہیں سکتے لیکن ہم کسی کو جتوا سکتے ہیں. تو آئی ہوپ کہ اندرون سندھ کچھ سیٹوں پہ اچھی پرفارمنس کریں گے اور لوگ تنگ ہیں, انہوں نے ایز این آپشن خود کو پریزنٹ کیا ہے. اور ہمارا یہ گمان ہے کہ جس طرح 3 دفعہ ماضی میں 1990 میں جام صادق صاحب 1 سیٹ والے جام صادق کو حکومت بنی, 1997 میں جو ہے وہ لیاقت جتوئی صاحب کی حکومت بنی, 2002 میں علی محمد مہر صاحب کی پہلے, پھر ارباب غلام رحیم صاحب کی حکومت بنی, اور یہ ہسٹری ریپیٹ ہو سکتی ہے. پیپلز پارٹی کے پاس کوئی بہت زیادہ ایج نہیں ہے. اگر جو روایتی سیٹیں ہیں پیپلز پارٹی کی اس کو اگر آپ سامنے رکھیں, اور جو اگر متحدہ اپوزیشن نے اگر کچھ سیٹیں اٹھائیں اور یہاں سے کراچی حیدرآباد جو ہے وہ ہم اپنے نمبرز پورے کرتے ہیں تو ہم اچھے نمبرز لے سکتے ہیں, جس سے ایک حکومت بنانے کے قابل ہم ہو سکتے ہیں. تو آپ کا خیال یہ کہ آپ ہوں گے, جی ڈی اے ہوگی اور ساتھ پاکستان مسلم لیگ نون ہوگی, اور یہ سب مل کے اس بار سندھ کے اندر گورنمنٹ بنانے کی پوزیشن میں ہوں گے؟ جے یو آئی, جی بالکل, ہماری کوشش یہی ہے. اور جی یو آئی بھی, اور سب مل کے آپ گورنمنٹ بنانے کی پوزیشن میں ہو جائیں گے, اور پاکستان پیپلز پارٹی کو اس بار آپ سپیس نہیں دیں گے سندھ کے اندر؟ جی ہماری کوشش یہی ہے, اور کراچی حیدرآباد کا مینڈیٹ اتنا پاورفل ہے کہ پھر ہم حکومت کو, کوئی بھی حکومت ہو, اس کو غلط کام نہیں کرنے دیں گے. اور چیف منسٹر اس بار ایم کیو ایم کا ہوگا؟ یہ تو وقت ڈیسائیڈ کرے گا جائز صاحب, لیکن ہمارا یہ عزم ضرور ہے کہ ہم اینٹائی پیپلز پارٹی گورنمنٹ لے کر آئیں یہاں پر آپس میں مل کر. اور یہ فرمائیے سر, یہ وفاق کے اندر پاکستان مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ بنتی ہے تو آپ کو باقاعدہ سائزیبل سیٹس آپ کو دیں گی کیبنٹ کے اندر یا نہیں؟ تو جیسا ہمارا یہ بالکل بھی ایجنڈا نہیں ہے اور نہ ہماری اس وقت توجہ ہے. ہماری توجہ پاکستان میں پچھلے 4 مہینوں سے ہم نے ایک پیپر آؤٹ کیا ہے, ایک آئینی ترامیم ہم نے پروپوز کی ہے تمام پاکستان کی تمام پارٹیوں کو, اور اس کو ہم نے باقاعدہ پروپیگیٹ کیا ہے. اور ہم پاکستان کے آئین میں 3 آئینی ترامیم چاہتے ہیں. جس طرح سے وزیر اعظم وزیر اعلیٰ کے اختیارات ڈپارٹمنٹ آئین میں لکھے ہوئے, ہم چاہتے ہیں کہ لوکل گورنمنٹ کے آئین ڈپارٹمنٹس آئین میں لکھ دیے جائیں. جس طرح سے این ایف سی ایوارڈ کے بعد آپ وہاں سے آپ پیسے دیتے ہیں صوبوں کو این ایف سی ایوارڈ, ہم چاہتے ہیں اسی این ایف سی ایوارڈ میں ڈسٹرکٹ کا جو شیئر ہے اسی این ایف سی کے فارمولے کے تحت ڈسٹرکٹ کا شیئر بھی پورے پاکستان کے ڈسٹرکٹ کو دے دیا جائے, کیونکہ صوبائی خود مختاری ناکام ہو گئی ہے. ضلعی خود مختاری اگر نہیں ہے تو صوبائی خود مختاری سے تو ملک میں اور بڑے مونسٹرز کریٹ ہو گئے ہیں. ایک وزیر اعلیٰ ہاؤس کو سارا امپاور کر دیا گیا ہے, وہاں سے اختیارات اور وسائل نکلتے نہیں. تیسری بات ہم یہ کہہ رہے ہیں آئین میں تبدیلی کے, جب تک ملک میں الیکٹڈ لوکل گورنمنٹ موجود نہیں ہے اس وقت تک ملک میں نیشنل گورنمنٹ جنرل الیکشن نہیں ہونے چاہیے. یعنی کہ میں اگلی حکومتوں کی بات کروں. یہ 3 آئینی ترامیم ہم چاہتے ہیں, اور اس 3 آئینی ترامیم پہ جو بھی ہمارا ساتھ دے گا ہم اس کے ساتھ انکنڈیشنل ہم اس کی سپورٹ کریں گے. اچھا, آخری سوال آپ سے یہ فرمائیے گا مصطفیٰ بھائی کہ فرض کر لیتے ہیں کہ سندھ کے اندر آپ کی گورنمنٹ آ جاتی ہے اور کراچی میں آپ قومی اسمبلی کی اور صوبائی اسمبلی کی میکسیمم سیٹس لے لیتے ہیں, تو میئر تو پھر بھی پاکستان پیپلز پارٹی کا ہے, آپ اس کا کیا کریں گے پھر؟ دیکھیے, اگر ایم کیو ایم نے کراچی کا مینڈیٹ کراچی والوں نے دے دیا انشاءاللہ تعالیٰ, تو یہ میئر کا الیکشن جو ہے بہت بڑا کوسچن پہلے ہی بنا ہوا ہے. اور یہ جس طرح سے الیکشن ہوئے ہیں 4% اس کا مینڈیٹ ہے, پھر جو ہے وہ یہ لوکل گورنمنٹ نہیں چلے گی, ہم ری الیکشن کے پہ جائیں گے. ایک دفعہ یہ مینڈیٹ اگر آ جائے گا تو یہ اس حکومت کے اوپر, اس لوکل گورنمنٹ کے اوپر بد اعتمادی کا اظہار ہوگا. 2 سالوں میں کچھ بھی نہیں کر سکے, اور جوتیوں میں دال بٹ رہی. انہوں نے جس طرح سے ٹھپے لگا کر ہم تمام وہ دروازے اپنا کھٹکھٹائیں گے جہاں سے ہم اس لوکل گورنمنٹ کو دوبارہ ری الیکشن پہ جائیں. یہ جعلی لوکل گورنمنٹ ہے, اس کو ہم نہیں مانتے اور لوگ نہیں مانیں گے. تو آپ مرتضی وہاب کے خلاف عدم اعتماد لے کر آئیں گے پھر؟ دیکھیں, مرتضی وہاب تو جو ہے وہ کوئی ایک اینٹی نہیں ہے. ہم تو ایک حکومت جو لوکل گورنمنٹ ہے جس کو لوگوں نے ووٹ نہیں دیا, 5 سے 6% ٹوٹل ووٹنگ ٹرن آؤٹ تھا. 3 دنوں تک لوگوں نے دیکھا کہ ٹھپے لگا رہے ہیں باہر بیٹھ کر, تو اس حکومت کا اس کی کوئی افادیت نہیں ہے. اور اگر لوگوں نے
ان پارٹیوں کو ووٹ نہیں دیا اور ہمیں مینڈیٹ دے دیا، اس کا مطلب ہے کہ اس حکومت کے اوپر خلاف ریفرینڈم ہے اور یہ حکومت اس مینڈیٹ کو لوگوں نے رد کر دیا۔ جی ٹھیک ہو گیا مصطفیٰ بھائی، آپ کا بہت بہت شکریہ خاصا، یہ خصوصی ایڈیشن اب ختم ہو رہی ہے، انشاءاللہ اگلے اتوار کو دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔